یعنی ان ریئل سینس انسان کا جو دنیا میں کردار ہے، ٹھیک ہے، انسان کی جو اصل حالت ہے وہ اس کی سوچ ہے، ٹھیک ہے. سوچیں بھی پہلے امیجنیشن سے جنریٹ ہوتی ہے. یعنی آپ یہ سامنے ٹیبل ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹیبل کیسے بنائی، کیسے کریٹ ہوئی؟ یہ لازمی بات ہے یہ کسی نے سوچا ہوگا اور کسی کے ذہن میں کوئی امیجنیشن آئی ہوگی، کسی نے امیجن کیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ صوفہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، صوفہ بھی ظاہری بات ہے کسی کے ذہن میں کوئی پکچر، کوئی امیجنیشن، کسی نے کچھ امیجن کیا ہوگا، یار اس طرح بیٹھنے کے لیے ڈرائنگ روم میں، گیسٹ روم میں ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، اس میں بندہ آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھ کے آرام سے دو چار لوگوں کے ساتھ گپ شپ کر لے، ٹھیک ہے. یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیمرہ بھی آج سے کئی 100 سال پہلے کسی کے ذہن میں کوئی ایک آئیڈیا، ایک امیجنیشن آئی ہوگی، ایک تصور آیا ہوگا کہ یار اس طرح کی چیز ہونی چاہیے جو مومنٹس کو یا سینریز کو کیپچر کر سکے اور اسے تادیر 10 20 25 سال کے لیے محفوظ کر سکے، فیوچر کے لیے محفوظ کر سکے، تاکہ بندہ اس کو دیکھ کے محظوظ ہو، انجوائے کرے، ٹھیک ہے، لمحات کو کیپچر کرے ویڈیوز کی شکل میں یا پکچرز کی شکل میں، ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہ سارا کچھ امیجنیشن کی پاور سے ہے، ٹھیک ہے. جو بھی اس دنیا میں کریٹ ہوا ہے، جو بھی ڈسکوریز ہوئی، جو بھی انوینشنز ہوئی، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ پہلے کسی کے ذہن میں آئی تھی، ٹھیک ہے. پہلے کسی کے ذہن میں اس کا ایک امیج بنا تھا، کسی نے تصور کیا تھا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے. اچھا، پہلے جب تصور بنتا ہے اس کے بعد ساتھ ہی دیکھیے اصل ایک اور بھی چیز ہے، امیجنیشن کے پیچھے ایک ضرورت بھی ہوتی ہے. یہ بات بڑی غور طلب ہے، امیجنیشن کے ساتھ ضرورت بھی ہوتی ہے. ضرورت کے ساتھ ہی امیجنیشن ہے اس کی شیپ، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دیکھیے خیال میں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، خیال میں ایک طاقت ہوتی ہے اور خیال کی جو طاقت ہے اس کے اندر انرجی ہے. انرجی کی وجہ سے وائبریشن پیدا ہوتی ہے اور وائبریشن کی وجہ سے فریکوینسی پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ کی وہ سرٹن فریکوینسی اچیو ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ویسی چیزیں پھر آپ کو اٹریکٹ کرنی شروع ہو جاتی ہیں، ویسی چیزوں کو آپ اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ پاور آف امیجنیشن اس طرح کام کرتی ہے. تو اس کا جو بیسٹ طریقہ ہے، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد، جو لیکچر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ جیسا بننا چاہتے ہیں آپ اپنے ذہن میں ویسے تصور کیا کیجیے، ویسے خیال پکچر کی شکل میں لایا کریں، ٹھیک ہے. یہ بڑا پاورفل ٹپ بتا رہا ہے، بڑا ہی اہم ٹپ بتا رہا ہے. آپ جو لائف میں کرنا چاہتے ہیں، جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں ایٹ دی مینٹل لیول، اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچا کریں. یہ ہے پاور آف امیجنیشن، ٹھیک ہے. ایگزامپل، آپ کوئی بڑا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا گول ہے اچیو کا، تو آپ تھوڑا ذہنی سطح پہ اس کو سوچا کریں کہ میں یہ ٹارگٹ اچیو کر چکا ہوں، یعنی ایک پکچر کی شیپ میں، ایک امیجنیشن کی شیپ میں، ٹھیک ہے. یہ ہے پاور آف امیجنیشن. اب دیکھیے یہ جب میں بات کر رہا ہوں کہ پاور آف امیجنیشن، تو جن لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے وہ اسے بڑا کوئی فرسودہ سا یا عام سی چیز سمجھیں گے، ٹھیک ہے. ایکچولی یہی سارا فنامنا ہے. یہ ذہن، دیکھیے ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ذہن جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے، خیال کی طاقت کیا ہے، پازیٹیو تھنکنگ کی طاقت کیا ہے، لا آف اٹریکشن کی چیزوں کا ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. امیجنیشن از دی سورس آف اٹریکشن، یہ بات یاد رکھیے. امیجنیشن از دی سورس آف اٹریکشن. امیجنیشن ہی سارا کام کرے گی. یعنی امیجنیشن، ظاہر ہے کسی کی ضرورت تھی تو اس نے ذہن میں کوئی کسی چیز کو امیجن کیا، کسی پکچر، اس کے ذہن میں کوئی پکچر آئی، کوئی شکل آئی، کوئی تصور آیا. وہی جو تصور ہے وہ آپ کا خیال ہے، اور خیال کے ساتھ ہی اس میں انرجی ہے. انرجی وائبریشن پروڈیوس کرے گی، وائبریشن فریکوینسی پروڈیوس کرے گی، اور جب آپ سرٹن فریکوینسی کافی عرصے بعد بار بار امیجن کر کے جب حاصل کر لیتے ہیں تو سرٹن فریکوینسی جو ہے
वो वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करके मादी या माली मावन में तब्दील करके आपके सामने आपकी ज़िंदगी में ले आती है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली। इस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन असल में काम करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करनी। मेहनत शर्त है, ख्वाहिश शर्त है, मेहनत शर्त है, तगो दो कोशिश शर्त है। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे एक्चुअली लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। ठीक है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के साथ फ्रीक्वेंसी है। जब तक सर्टेन फ्रीक्वेंसी अचीव नहीं होगी, जब तक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लेवल नहीं आएगा, और ये इतनी जल्दी नहीं आता, इसको काफी वक्त लगता है। आपको पूरा मेंटल पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है। आपकी सोचों का जो भंवर है, आपकी सोचों का जो मरकज है, आपको वैसा करना पड़ेगा। और आपकी सोचों का जो मरकज है, ये भी पावर ऑफ इमेजिनेशन से ही आएगा। यानी आप वैसे तसव्वुरात बार बार जहन में लाया करें, आप उस तरह के इमेजेस बार बार जहन में लाया करें जैसा आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं। उस तरह की कोई आइडियल पिक्चर आपके जहन में होगी। ठीक है। आपके जहन में कोई आइडियल इमेज होगा, वैसे इमेजेस को बार बार आप जहन में लाया करें। बार बार जब इमेजेस को जहन में लाएंगे, आपके जहन में ख्याल प्रोड्यूस होंगे। ख्याल की ताकत है, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी की वजह से वाइब्रेशन पैदा होगी, वाइब्रेशन की वजह से एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, और वही सर्टेन फ्रीक्वेंसी वैसी चीज़ों को फिर प्रैक्टिकली खींच के, प्रैक्टिकली अट्रैक्ट करके आपकी ज़िंदगी में माली या मादी मावन में तब्दील करके लाएगी। ये है कानून कुदरत, ये है कानून कशिश। इस सारी गुफ्तगू में आपको कानून कशिश का भी आइडिया हो जाएगा, लॉ ऑफ वाइब्रेशन का भी आइडिया हो जाएगा, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी का भी आपको आइडिया हो जाएगा, और आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़रूरत के साथ इमेजिनेशन है और ख्याल है, ख्याल में ताकत है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर मिल जाएगा।